اب ہم شروع کرتے ہیں. موضوع ہے ہمارا تاریخ اور پاکستان. اور جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں وہ اب ان کی تعریف کرنے میں وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے، لیکن مبارک صاحب جو ہیں وہ بہت ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ تاریخ کو عوام تک اور عام لوگوں تک پہنچانے میں، اور ایک جسے ہم پبلک انٹلیکچوئل کہتے ہیں نا، تاریخ کے حوالے سے مبارک صاحب وہ پبلک انٹلیکچوئل ہیں اور بہت ان کا کنٹریبیوشن ہے. جعفر احمد صاحب جو ہیں وہ درس و تدریس سے ان کا تعلق ہے. آواز، ہاں میں قریب آ جاتا ہوں. اچھا. اور جعفر احمد صاحب جو ہیں وہ ایک تو وہ دانشور ہوتے ہیں کہ جو ایک طرح کے جو ہوتا ہے نا کہ فیشن کی دنیا کے لوگ ہوں، لیکن یہ ایک سچے اچھے اور پیارے دانشور ہمارے، اور میں بہت ان کی عزت کرتا ہوں. ان کی علمیت اور جس روشن خیالی سے یہ ہماری دنیا کو دیکھ سکتے ہیں اور اس دنیا کو ہمیں سمجھا سکتے ہیں، یہ بہت ہی ان کا بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے. ہمارے تیسرے پارٹیسپینٹ اور تیسرے کہنا چاہیے کہ مقرر سلطان روم، یہ تاریخ پڑھاتے ہیں. سوات کی تاریخ پر ان کی کتاب بھی او یو پی نے شائع کی ہے. یہ بھی درس و تدریس سے ان کا واسطہ ہے، اور کیونکہ جب ہم پاکستان اور تاریخ کی بات کریں گے تو ایک اہم موضوع یہ آئے گا کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں تاریخ کس طرح پڑھائی جاتی ہے، اسکول سے لے کر اور اعلیٰ تعلیم کے اداروں تک میں. تو اس سلسلے میں ہم سلطان روم صاحب کا تجربہ اور ان کا جو تجزیہ ہے اس سے یقیناً فیض حاصل کریں گے. اب شروع کرنے کی بات یہ ہے کہ ایک تو صورت یہ ہو سکتی ہے کہ میں ان تینوں سے یہ گزارش کروں کہ یہ 5 منٹ میں اپنی بنیادی بات، ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک تھیسس اسٹیٹمنٹ دے دیں، اور پھر ہم فلور اوپن کر دیں تاکہ گفتگو اور مکالمہ ہو سکے. اور یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پہ میں سمجھتا ہوں ابھی باہر کسی نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی کیا ہوگا تاریخ اور پاکستان میں، تو میں نے کہا کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ بغیر تاریخ کو جانے ہوئے اور اس پہ بات کیے بغیر ہم اپنے جو موجودہ مشکلات ہیں ان میں سے نکل نہیں سکتے. اور اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے اس کی پیچیدگی یا اس کی دشواریاں جو ہیں ان کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ تاریخ سے ہم چھپتے پھر رہے ہیں، بالکل جیسے کہ کوئی ملزم ہو اور وہ عدالت سے بھاگ جائے اور چھپتا پھرے. تو پاکستان جو ہے وہ تاریخ سے بھاگا ہوا ایک ملک ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو پھر تاریخ کے دائرے میں لے کر آئیں. تو ایک تو یہ صورت ہے کہ اگر آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ پہلے ابتدائی جو بیان ہے ان تینوں ہمارے معزز مقررین کا، وہ ہمارے سامنے آ جائے. اور اس میں ہم شروع کرتے ہیں ڈاکٹر جعفر احمد سے، پھر اس طرح ادھر چلیں گے. ڈاکٹر جعفر احمد. شکریہ غازی صاحب. میرا خیال ہے کہ جس محفل میں ڈاکٹر مبارک علی بیٹھے ہوں وہاں دوسروں کے لیے بہت کچھ کہنے کی گنجائش نہیں بچتی، کیونکہ ان کا بہت کام ہے، بہت بھرپور کام ہے پاکستان میں تاریخ نویسی کے رجحانات کے بارے میں. مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں اچھی اور بری ہر طرح کی چیزیں بافرات پائی جاتی ہیں، لیکن اگر کوئی ایک چیز پاکستان میں بالکل انقا ہے اور نہیں ہے تو وہ تاریخ ہے. ایک چیز جسے تاریخ کے نام سے
ہمارے ہاں پیش کیا جاتا ہے اور پڑھایا جاتا ہے وہ آفیشیل ہسٹوریوگرافی ہے یا ایک آفیشیل نیریٹو ہے. ہر ملک میں ایک آفیشیل نیریٹو ہو سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں ملٹیپل نیریٹیوز ہوتے ہیں. مثلاً ایک آفیشیل نیریٹو بھی ہے، اس کے علاوہ دوسرے تاریخ نویس ہیں، وہ اپنے اپنے انداز سے تاریخیں لکھ رہے ہوتے ہیں، اور پڑھنے والے کے اوپر ہوتا ہے کہ اس کی کیا سوچ بنتی ہے، وہ کیا چیز کہاں سے منتخب کرتا ہے اور اپنا نقطۂ نظر کس طرح سے وضع کرتا ہے. لیکن ہمارے ہاں کیونکہ ریاست نے ایک انڈوکٹرینیشن کا پیشہ اختیار کر رکھا ہے، تو وہ شروع دن سے ایک خاص تاریخ ہمیں پڑھاتے ہیں، اور وہ ہے ایک ایسی نیشنلسٹ ہسٹوریوگرافی جو بہت سارے نہ تو ماضی کے سوالوں کے جواب دیتی ہے اور نہ حال کے سوالوں کے جواب دیتی ہے، اور مستقبل کے لیے بھی اس کی کوئی افادیت ہمیں محسوس نہیں ہوتی. پھر یہ بہت سلیکٹیو ہسٹوریوگرافی ہے، اس میں بڑے موضوعات جو ہیں وہ جگہ نہیں پاتے، اس میں بہت ساری شخصیات کا کوئی کردار ہمارے سامنے نہیں آتا. اور اس کا سب سے بڑا جو مظہر ہے اور جو سب سے اہم پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پورے 40 سال ہو رہے ہیں مشرقی پاکستان کو ہم سے الگ ہوئے. میں نے ایک چھوٹی سی ریسرچ کی اب سے کوئی 4 سال 5 سال پہلے، اور پاکستان میں تمام چاروں صوبوں میں جو اسکولوں میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، پہلی جماعت سے لے کے بی اے تک کی ساری کتابیں، جس میں معاشرتی علوم، مطالعہ پاکستان، تاریخ، سیوکس، اردو، اسلامیات، انگریزی، ایک ایک کورس کی کتاب کو اٹھا کے دیکھا کہ اس میں مشرقی پاکستان کا ذکر ہے یا نہیں ہے. آپ یقین کیجئے کہ بی ایڈ کی ایک کتاب میں 10 لائنوں کے علاوہ پاکستان کی کسی نصابی کتاب میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا واقعہ ذکر ہی نہیں ہوا. تو جو تاریخ اپنے 60 سال کے اندر کی واقعات کے بارے میں اتنی سلیکٹیو ہو، اور آج پاکستان میں وہ بچے موجود ہیں کہ ان سے بنگال کی علیحدگی کی یا مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی بات کی جائے تو آپ جواب میں پڑھیں گے 1905 کی تقسیم بنگال کا واقعہ. انہیں نہیں پتا کہ 1971 میں کیا ہوا تھا. تو جو تاریخ اپنے ملک کے بننے کے بعد کے واقعات کے بارے میں اتنی سلیکٹیو ہو، وہ ماضی کے بارے میں کیا کم سلیکٹیو ہوگی. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم تاریخ نہیں پڑھتے نہ پڑھاتے ہیں. اور اب صورتحال یہ ہے کہ کیونکہ جو سوشل سائنسز کی پوزیشن ہے اوورآل پورے ملک کی جامعات میں، تو پاکستان میں مشکل سے اب کوئی آپ دیکھیے کہ مجموعی طور سے کوئی 130 سے زیادہ یونیورسٹیاں ہیں، لیکن تاریخ کے شعبے مشکل سے 20-22 یونیورسٹیوں میں ہیں. اور کالجوں کی جہاں تک حالت ہے، آپ دیکھیں کہ پورے سندھ میں 3 یا 4 سے زیادہ لیکچرر نہیں ہیں جنرل ہسٹری کے. اسلامک ہسٹری کے پھر آپ کو مل جائیں گے، جنرل ہسٹری کے 3 سے 4 سے زیادہ لیکچررز نہیں ہیں. اسٹوڈنٹس تاریخ کا موضوع اب منتخب نہیں کر رہے ہیں. تو اگر ہمیں تاریخ کے بغیر زندگی گزارنی ہے تو بہت اچھی بات ہے، ہم یہ فیصلہ کر لیں، لیکن وہ زندگی کیسی ہوگی ہم سوچ سکتے ہیں. لیکن اگر ہم ایک زندہ قوم بن کے رہنا چاہتے ہیں، کچھ سیکھنا چاہتے ہیں ماضی سے، ماضی کی اپنی کامیابیوں میں فخر محسوس کرنا چاہتے ہیں اور ناکامیوں سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں بہت سنجیدہ غور و فکر کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں تاریخ نویسی کو کیسے زندہ کیا جائے اور تاریخ کے مضمون کو کیسے مقبول بنایا جائے. شکریہ بہت بہت. شکریہ. یہ اس کا وقت آئے گا جب ڈاکٹر جعفر صاحب آپ نے بہت ہی مختصر اور بہت ہی خیال رکھا جو ٹائم مینجمنٹ ہے اس کا. ڈاکٹر جعفر اور باتوں کے علاوہ یہ کہہ رہے تھے کہ کیسے ہمارے ہاں درسی کتابوں میں اور جو طلباء ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ مشرقی پاکستان کیسے علیحدہ ہوا، بنگلہ دیش کیسے بنا، وہ کون سے حالات تھے اور ایسا کیوں ہوا، اور پاکستان بننے کی تحریک سے اس کا کیا رشتہ تھا. تو اس پہ مجھے خیال آتا ہے ایک ایز این اسائڈ کہ یہ کراچی لٹریچر فیسٹیول ہے، ادب کی بات ہو رہی ہے یہاں. ابھی کچھ عرصے پہلے میں نے قرۃ العین حیدر کا آگ کا دریا 40 سال بعد دوبارہ پڑھا، اور اس میں اس کا ایک کردار، اور یہ لکھی گئی ہے، آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ 1957-58 میں، شاید 1960 میں شائع ہوئی.
उस 58-59 में जी नहीं 51 नहीं, हाँ तो 59 की बात है। तो वो उसमें आखिर में उनका एक किरदार मशरक़ी पाकिस्तान जाता है, वहाँ मशरक़ी पाकिस्तान से गए हुए एक अफसर से उसकी मुलाकात होती है कि जो बहुत ही बंगालियों को एक हकीर चीज़ समझ के कहता है कि जब ये इलाका पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहेगा तो मैं एक हफ्ते तक ड्रंक रहूँगा। अच्छा, ये उसमें उसने कहा कि जब ये इलाका पाकिस्तान कैसा, तो हम देखते हैं कि जो हमारे अदीब हैं, जो क्रिएटिव राइटर्स हैं, जो थिंकर्स हैं, उनको तो चीज़ें दिखाई दे सकती हैं, दिखाई दे जाती हैं, वो फहम रखते हैं कि क्या हो रहा है और हालात किधर जा रहे हैं। लेकिन ये हमारे ना जो सियासतदान हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, लीडर्स हैं, शायद उनको इसकी खबर नहीं होती। तो ये तो एक जुमला मोतरज़ा, इसको समझिए। और मैं सुल्तान रोम साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपना इब्तिदाई बयान पेश करें, और शुक्रिया। शुक्रिया सलाउद्दीन साहब। पाकिस्तान में तारीख़ के हवाले से जो बुनियादी बातें थी वो डॉक्टर जाफर साहब ने पहले ही बता दी। बहरहाल मैं चंद बातों के बारे में जो मेरा तजुर्बा है उसके हवाले से बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा में इतनी सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं, लेकिन सिर्फ पेशावर यूनिवर्सिटी के अलावा किसी भी यूनिवर्सिटी में तारीख़ का शोबा नहीं है। बहुत सारे डेयर बना रही है वो, लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी में तारीख़ का शोबा नहीं है। इसके अलावा जहाँ तक निसाब का ताल्लुक़ है, तो मुझे ज़ाती जो तजुर्बा है 1994 में मुझे याद है कि मैंने अपने इफ़े में जो हम कोर्स पढ़ाते हैं उस पर 21 सफ़हात पर मुश्तमिल एक रिव्यू लिखी थी। उसके कापियाँ मैंने करिकुलम विंग को, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन को, प्राइम मिनिस्टर को, तकरीबन बहुत सारे लोगों को, और हमारे टेक्स्ट बुक बोर्ड जो उस वक्त NWP ऑफ खैबर पख्तूनख्वा है उसको भेजी थी। कैसे कोई जवाब नहीं आया। प्रिंटर एजुकेशन फाउंडेशन ने टेक्स्ट बुक बोर्ड को एक रिमाइंडर भेजी, उसके जवाब में मुझे ये ख़त मिली कि ये किताब जो है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन से अप्रूव हो चुकी है, लिहाजा ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरे 3 साल पहले जब हम IDPs थी तो मुझे एक रिव्यू कमेटी में मेंबर बना दिया गया। तो वहाँ पर किताब की जो रिव्यू हो रही थी हमें बताया गया कि जो मैन्युस्क्रिप्ट या मुसव्विदा मुसन्निफ ने पहले जमा किया है तो उसका मैं उस कट पेस्ट उसकी चांट पटक पहले ही टेक्स्ट बुक बोर्ड ने की हुई है। उसके बाद हमें बताया गया कि आप एक एक लफ्ज़ को इस तरीके से देख लें, और 3 दिन में उस मुसव्विदे के साथ जो किया गया तो मेरा ख्याल था कि मुसन्निफ के 20% अल्फाज उसमें बाकी नहीं बचे थे। लेकिन ये भी बताया गया कि ये जाएगा इस्लामाबाद में, वहाँ पर दोबारा उसकी रिव्यू होगी। तो शायद मेरे ख्याल में जब वो किताब छपेगी तो मुसन्निफ का उसमें एक ही लफ्ज़ भी नहीं होगा। तो हम क्या पढ़ाते हैं अपने तुलबा को, इस हवाले से ये मेरा जो ज़ाती तजुर्बा है। इसके अलावा हमारे कॉलेजेस में, ख़ासकर हमारे सूबे में, वहाँ पर जैसा कि डॉक्टर साहब ने बता दिया कि तारीख़ की तरफ बच्चे वो आते ही नहीं है, इसलिए कि वो देखते हैं कि इसका मार्केट वैल्यू क्या है। आजकल तो हर चीज़ में लोग मार्केट वैल्यू देखते हैं, तो तारीख़ पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, जॉब मिलेगी या नहीं, पहला तो ये पूछते हैं वो। और जाहिर बात है कि जवाब जब नबी में हो तो कौन आएगा। इंटर के लेवल तक तो कम से कम स्टूडेंट ज़्यादा आते हैं, लेकिन BA और उसके बाद उसकी हालत बहुत ख़राब है। तो जो कुछ हम पढ़ाते हैं, फिर जिस तरीके से पढ़ाते हैं, और फिर उसका हुकूमत की तरफ से जो सूरत हाल है, तो उसमें अगर यही पोजीशन रही तो तारीख़ का मुस्तक़बिल जो है वो बहुत तारीख नज़र आ रहा है मुझे। शुक्रिया सुल्तान रोम साहब। मैं ये देख रहा हूँ कि ये बहुत ही अच्छी तरह हमारा सेशन इसलिए चल रहा है कि मुख्तसर बयानात हैं ताकि हम काफ़ी गुफ्तगू कर सकें, और जो बाद में हम सवाल जो पैदा हो रहे हैं इस गुफ्तगू से उनको हम एक्सप्लोर कर सकें। और अब मैं गुजारिश करूँगा मुबारक अली साहब से कि वो बहुत शुक्रिया।
دیکھیں، پہلا جو المیہ پاکستان کا رہا ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ کو ریاست نے اپنا لیا اور اس پہ اپنی اجارہ داری قائم کر لی، اور اس لیے شروع سے ہی یہ کوشش ہوئی کہ پاکستانی ریاست کے وجود کو ثابت کیا جائے۔ تو اس کے کچھ مراحل ہیں، یعنی 1947 کے فوراً بعد جو تاریخ یہاں پر لکھوائی گئی، اور ان تاریخ میں جن سے لکھوائی گئی، مطلب کہ سر معتمر ویلر جو بڑے مشہور آرکیالوجسٹ تھے، انہوں نے 5000 ایئرس آف پاکستان انہوں نے لکھی، جس میں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ موہنجو دڑو یا انڈس ویلی سویلائزیشن ہمارے تعلقات جو ہیں وہ میسوپوٹامیہ اور دوسری تہذیبوں سے رہے ہیں، تو دیکھا جائے تو کلچرلی ہم ان تہذیبوں کے قریب ہیں۔ اسی دوران میں پروفیسر احمد علی جو ٹویلائٹ آف دہلی کے مصنف ہیں، انہوں نے کلچر آف پاکستان کے اوپر سیمنٹ کی جو کتاب ہے میکنگ آف پاکستان، اس میں اپنا آرٹیکل لکھا، اور اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا ہندوستان سے ایک طرح سے تعلق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ علاقہ جو پاکستان ہے یہ ہم مطلب کہ مشرق وسطیٰ سے یا اور اس کی تہذیبوں سے قدیم زمانے سے ہمارے تعلقات ہیں، تو ہمارا رشتہ وہ ہے۔ تو ایک تو پہلے ہی جو تاریخ نویسی کے اندر جو رجحان تھا وہ یہ تھا کہ ہندوستان سے اپنے آپ کو کاٹ کر اور ہم خود مڈل ایسٹ سے یا مشرق وسطیٰ سے اپنے تعلقات جو ہیں کلچرلی اپنے تعلقات کو ثابت کریں۔ لیکن اس میں ایک خاص بات یہ تھی کہ یہ رجحان جو تھا یہ کم از کم سیکولر تھا، یہ مذہبی ابھی اس میں عنصر جو ہے وہ نہیں آیا تھا، ایک سیکولر اپروچ تھی، اور سیکولر اپروچ کے تحت یہ بات کہی جا رہی تھی کہ کلچرلی ہم مشرق وسطیٰ سے زیادہ قریب ہیں۔ دوسرا مطلب کہ جو رجحان آتا ہے جس میں ہمارے مورخ آتے ہیں، اشتیاق حسین قریشی، معین الحق اور شیخ قاسم اکرام ہیں، ان لوگوں نے جو تاریخ لکھی وہ بھی ظاہر ہے ریاست کی یعنی اندر ریاست کے ماتحت ہی لکھی، اس میں دو قومی نظریے کی بات انہوں نے کہی۔ مثلا اشتیاق حسین قریشی کی کتاب جو ہے مسلم کمیونٹی ان انڈین سب کانٹیننٹ، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی مسلمان پوری دنیا سے آتا تھا، یعنی عرب سے ہو، ایران سے ہو، وسط ایشیا سے ہو، وہ ہندوستان میں آ کے مسلم کمیونٹی کے اندر ضم ہو جاتا تھا، اور یہ ایک کمیونٹی تھی جو ایک جس کو کہتے ہیں مونولیتھ کمیونٹی تھی۔ دیکھا جائے تو تاریخی طور پہ بہت مطلب کہ یہ غلط بات ہے، جو کہ مسلم کمیونٹی کے ہندوستان میں فرق رہا ہے، غیر ملکی مسلمانوں میں بھی اور جو یہاں کے مسلمان تھے ہندوستانی ان میں بھی۔ بہرحال اس پہ کبھی بحث ہوگی، اور اسی بات کو مطلب شیخ اکرام نے پھر اپنی کتاب میں جو انہوں نے ہندوستان کی تاریخ لکھی ہے، پاک و ہند کا نام دیتے ہیں، اس میں انہوں نے دو قومی نظریوں کو شیخ احمد سرہندی سے جوڑا ہے، اور اس میں اکبر کو ایک طرح سے بہت مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ اکبر کو مورد الزام ٹھہرانے کے اندر خود اشتیاق حسین قریشی بھی بہت آگے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ دیکھا جائے تو مسلمانوں کے زوال کا سبب جو ہے ہندوستان میں وہ اکبر ہے، اورنگزیب نہیں ہے۔ تو یہ ایک تھیوری تھی جس کے اندر ٹو نیشن تھیوری اور اسلام جو ہے ہماری مطلب کہ تاریخ نویسی کے اندر آ جاتا ہے۔ تیسرا رجحان آتا ہے، وہ آتا ہے 1971 کی جنگ کے بعد۔ 1971 کی جنگ میں آپ کو پتہ ہے مشرقی پاکستان الگ ہو جاتا ہے، اس کے اندر ہندوستان کی جو مداخلت رہی ہے وہ ہے، ہندوستان کے خلاف جذبات بہت زیادہ ہیں، تو اب یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایک نئے پاکستان جو وجود میں آیا ہے اس کی ایک نئی تاریخ جو ہے وہ لکھنی چاہیے۔ اب یہ ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ ڈپارٹمنٹ ثقافت، شعبہ ثقافت جو تھا وہ قائم ہوا تھا، جن کا ایک رسالہ بھی نکلتا تھا ثقافت، اور قطب اللہ فاطمی جو تھے وہ مطلب کہ انہوں نے ایک پاکستان کے اوپر کتاب لکھی۔ اچھا، ان سب لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ علاقہ جو ہے، اب تو مشرقی پاکستان بھی نکل گیا تھا تو اس کا جھگڑا بھی ختم ہو گیا تھا، یہ علاقہ ہندوستان میں تقریباً صرف 500 سال تک رہا ہے، ورنہ یہ ہمیشہ سے ایک الگ سے اس کی شناخت رہی ہے۔ یہ کبھی بھی ہندوستان کا اس طرح سے حصہ نہیں رہا ہے، سوائے اس کے کہ موریین امپائر رہی، مغل امپائر رہی، برٹش امپائر رہی، ورنہ اس کی ایک الگ سے شناخت ہے۔ چنانچہ اب یہ کوشش ہوئی کہ پاکستان کو
یعنی وسط ایشیا کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا جائے. آپ کو پتہ ہے یہاں پر جو مسلم سمٹ کانفرنس ہوئی اور پھر وسط ایشیا سے جوڑنے کے سلسلے کے اندر ہمارے مورخ جو ہے سامنے آئے، جن میں خاص طور سے ڈاکٹر دانی صاحب جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں. بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ اگر ہم اپنی قومی زبان فارسی کو کر دیں تو ہم ثقافتی یا کلچرلی بہت زیادہ قریب ہو جائیں گے وسط ایشیا کے. اور انہوں نے ایک جگہ یہ بھی کہا کہ مغربی پاکستان کی آبادی جو ہے یہ 60% جو ہے دیکھا جائے تو ان کے آبا و اجداد کا تعلق وسط ایشیا سے ہے. تو وہ مطلب کہ اس خیال کے حامی، اور آپ کو پتہ ہوگا اعتزاز احسن نے بھی جو بعد میں کتاب لکھی انہوں نے بھی اسی دلیل کو جو ہے وہ دہرایا. اچھا، ضیاء الحق کے آتے آتے یہ ہوا ہے کہ اب ہم پھر کس طریقے سے مسلم ورلڈ کا ایک حصہ بنانے کی کوشش کی گئی کہ پاکستان کا تعلق جو ہے مطلب کہ مسلم ورلڈ سے ہے. تو اس سارے اس کے اندر جو کوششیں ہوئی ہیں کہ پاکستان کے ساتھ المیہ جو رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ اس نے ہمیشہ اپنے آپ کو ہندوستان کے آئینے کے اندر دیکھا ہے اور یہ کوشش کی ہے کہ ہمارا ہندوستان سے تعلق کسی طریقے سے ختم ہونا چاہیے. اور ہم اپنی الگ شناخت جب ہی قائم کر سکتے ہیں کہ جب ہم ہندوستان سے الگ ہوں گے، اسی وقت ہماری علیحدہ سے شناخت جو ہے وہ قائم ہوگی. بدقسمتی سے اس تاریخ نویسی کی وجہ سے ہم نے اپنے تاریخی تسلسل کو ختم کر دیا. مثلا قدیم ہندوستان کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے کہ قدیم ہندوستان کیا تھا، اس کا کلچر کیا تھا. اور جب تاریخ کو تسلسل کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا اور تاریخ کو توڑ کے پڑھا جائے گا تو ہمارا تاریخی شعور جو ہے وہ بھی اتنا ہی شکستہ اور اتنا ہی ٹوٹا ہوا ہوگا. بہت شکریہ. شکریہ مبارک علی صاحب. ایک توقف ذرا سا ہے نا، پھر ہاں ریزرویشن بالکل. تو مبارک علی صاحب نے جس طرح ایک نظریہ پیش کیا، اور یہ جو ضرورت ہے اس بات کی، ایک تو کرائسس آف آئیڈینٹی سے کیا تعلق ہے کہ ہم تاریخ کو سمجھ کر کیسے ہم اپنی کرائسس آف آئیڈینٹی کو ریزالو کر سکتے ہیں. لیکن جو ضرورت ہے کہ تاریخ کے بارے میں اگر مختلف نظریات ان پہ گفتگو کی جائے تو بنیادی ضرورت ہمیں ہے اس آزادی کی کہ جس میں ہم گفتگو کر سکیں، اختلاف رائے کر سکیں. وہ آزادی ایکیڈمک فریڈم بھی ہوگی، وہ آزادی معاشرے میں جسے ہم پریس فریڈم کہتے ہیں وہ بھی ہوگی، وہ آزادی اعلیٰ تعلیم کے اداروں میں گفتگو کرنے کی، بحث کرنے کی، اختلاف کرنے کی بھی ہوگی. اور اس آزادی کا فقدان جو ہے وہ ایک سب سے بڑا المیہ مجھے لگتا ہے اس وقت پاکستان کا، کہ انٹالرنس اتنی ہے، کوئی بات کہے تو لوگ اس کو مارنے کو دوڑتے ہیں. جو کچھ پچھلے چند عرصے سے ہو رہا ہے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا اچھا لگ رہا ہے ہمیں، سب ایک انکلیو ہے ہمارا، لگتا ہے کہ یہ ایک فری ٹیریٹری ہم نے بنا لی ہے. لیکن آج ہی کا دن ایسا ہے کہ جس میں اس شہر میں ایک بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے کہ جو دفاع پاکستان کا ہے، تو وہ پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں جن ہتھیاروں سے اور جن خیالات کو استعمال کر کے، وہ بھی ایک قابل غور بات ہے. تو یہ تمام باتیں ہیں، اور اب ہمارے پاس جو وقت ہے ہم چاہیں گے کہ اس میں ایک ریزرویشن جو یہاں ہے وسعت اللہ خان صاحب کی، یہاں سے شروع کر دیتے ہیں. اے سے نہیں تو بی بی سی سے شروع کرتے ہیں. مائک کہاں ہے بھائی؟ یہ ہے نا مائک. ڈاکٹر مبارک علی مجھے اچھے اس لیے لگتے ہیں کہ یہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے تاریخ جیسے خشک مضمون کو مجھ جیسوں کے لیے اور بعد کی نسلوں کے لیے زود ہضم بنا دیا، ڈائجسٹیبل بنا دیا ہے. یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ہم تاریخ مسخ کرتے ہیں، میرا خیال سبھی کرتے ہیں. مثلا ترکی کے نصاب میں آرمینین جینوسائیڈ شاید نہ ہو، جو موجودہ ایران ہے اس کے نصاب میں شاید پہلوی حکومت کا جو انقلاب سفید ہے اس کا تذکرہ شاید نہیں ہوگا. بی جے پی کی جو حکومت ہے ہندوستان کی 12 ریاستوں میں، وہ تو ہر دفعہ جب بھی آتے ہیں ان کی پہلی جو کوشش ہوتی ہے وہ زبان کی نہیں ہوتی، وہ تاریخ کی ہوتی ہے کہ تاریخ کو اپنے حساب سے منور کرے. کچھ کر لیتے ہیں، کچھ ناکام ہو جاتے ہیں. تو یہ مثالیں ہمارے آس پاس موجود ہیں. میرا ایک بڑا وہ ہے تلاش ہے مجھے، یہ جو لوگ تاریخ لکھتے ہیں، جو 5ویں کلاس سے میں نے میٹرک تک پڑھی ہے یا انٹر میں پڑھی ہے، میں انہیں تلاش کرنا چاہتا ہوں. وہ مبارک علی نہیں ہے، ڈاکٹر جعفر احمد نہیں ہے،
کوئی محمد بوٹا ہوتے ہیں LLM کہیں گجرات میں پڑھا رہے ہوتے ہیں, ان کا میں نے آج تک کوئی مضمون کسی اخبار میں نہیں دیکھا, کسی سیمینار میں ان سے ملاقات نہیں ہوئی. کوئی صادق محمود ہوتے ہوں گے, مطلب کوئی نہ کوئی ہوتے ہیں, پتہ نہیں یہ گھوسٹ نیم ہوتے ہیں, ریئل کیریکٹرز ہیں. تاریخ کون لکھتا ہے جو ہمارے نصاب میں پڑھائی جاتی ہے اور ملینز آف بچوں کو میری نسل سے پہلے سے پڑھائی جا رہی ہے اور آج تک پڑھائی جا رہی ہے. تو میں جاننا چاہوں گا کہ اگر کسی کا پتہ مل جائے تو بہت شکریہ کہ یہ ہمارے جو نصاب ہے اس کی تاریخ لکھتا کون ہے. تیسری بات یہ ہے کہ حالات حاضرہ, جو قوم حالات حاضرہ کو اریز کرنے میں ماہر ہو, وہاں تاریخ مسخ ہو رہی ہے یا مسخ نہیں ہو رہی, دس از irrelevant. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ 5ویں کلاس میں 1965 کی وار کا ایک چیپٹر تھا, اس میں 2 بلیک اینڈ وائٹ چکنی تصویریں تھیں. جنرل فیلڈ مارشل محمد ایوب خان میجر جنرل عبدالعلی ملک اور میجر جنرل افتخار جنجوعہ کو ہلال جرت لگا رہے ہیں. ایک چھمجوڑیا کے ہیرو تھے, ایک چوینڈا کے ہیرو تھے. 76 میں میں نے وہی کتاب دوبارہ پڑھی تو میجر افتخار جنجوعہ اور چھمجوڑیا کے ہیرو دونوں غائب تھے تصویروں سمیت, کیونکہ وہ احمدی تھے. تو ہم حالات حاضرہ کو بھی جب اس طرح کر سکتے ہیں, حالات حاضرہ آج کے جو چینلز ہیں, آج کا جو ریڈیو ہے, اخبارات ہیں, یہ تاریخ کا را مٹیریل ہے. کل انہی کی مدد سے یہ سورس ہوں گے آج سے 50 سال بعد. کل ایک دھماکہ ہوا ہے, ڈان کہہ رہا ہے 40, جنگ کہہ رہا ہے 30, نوائے وقت کہہ رہا ہے 28. 50 سال بعد جب میری طرح کا کوئی آدمی, میرا پوتا, وہ فائلیں پڑھے گا, کون سی تاریخ لکھے گا؟ نیچے نے ایک بڑی اچھی بات کہی تاریخ کے بارے میں. اس نے کہا کہ اس کے اندر تاریخ کے میں دیکھا کوئی سچائی کوئی نہیں ہوتی ہے, there is no truth but there is perspective. تو آپ مطلب کہ سچائی کو نہ ڈھونڈیں, آپ پرسپیکٹیو دیکھیے. تو یہ جتنی بھی آپ نے باتیں کہی ہیں نا, یہ پرسپیکٹیو کی بات ہیں, سچائی کی بات نہیں ہے. ایک بات کی. دوسری بات یہ ہے کہ جب سے نیشن اسٹیٹ وجود میں آئی ہے, اور خاص طور سے ویسے آئی تو یہ ویسٹفیلیا کے بعد سے 1648 میں, لیکن فرانسیسی انقلاب کے بعد نیشن اسٹیٹ جو ہے وہ نصاب کی کتابوں کے بارے میں بہت زیادہ حساس ہے, اور وہ پوری طرح سے کوشش کرتی ہے کہ جو ریاست کی پالیسی ہے وہ نصاب کی کتابوں میں آنی چاہیے, اور اس کے اندر جہاں جہاں نیشن اسٹیٹ ہیں وہاں سب کے اندر یہی پالیسیز ہیں. تو یہ بات صحیح ہے کہ, لیکن ابھی ہوتا ہی ہے کہ کہیں بہت سلیقے کے ساتھ کام کیا جاتا ہے, کہیں بہت بد سلیقے کے ساتھ. ہمارے ہاں وہ سلیقہ نہیں ہے, ہم بہت ہی خراب طریقے سے اپنی نصاب کی کتابوں کے اندر تاریخ کو پیش کرتے ہیں, جبکہ دوسرے لوگ جو ہیں ذرا سلیقے کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ تاریخ کی واقعات بھی آ جائیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کا نقطہ نظر جو ہے وہ بھی آ جائے. کچھ جو آپ بات کہہ رہے تھے کہ جو حالات حاضرہ سے ہم ٹھیک طرح اس کی کوریج ہی نہیں ہو پاتی, تو یہ اس میں میرے خیال میں بلوچستان کا ذکر بھی ضروری ہے کہ جو اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 1971 میں کیا ہوا ہمیں نہیں پڑھایا جا رہا, ہمیں نہیں معلوم. تو اس وقت جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے اس کے بارے میں خبریں تو کچھ چھپتی رہتی ہیں, بیانات بھی چھپتے رہتے ہیں, لیکن واقعی وہاں کیا ہو رہا ہے اس کا ہمیں ٹھیک طرح سے علم نہیں ہے. اور جہاں تک یہ ہے کہ جو مختلف اخبارات مختلف حقائق کو مختلف رنگ میں پیش کرتے ہیں, یہ بھی ایک بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے. اس لیے کہ جب ہم انٹرپریٹیشنز کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ فلاں کہ اکبر جو تھے وہ زوال کا سبب تھے یا اورنگزیب تھے, تو یہ نظریے کی بات ہوگی. لیکن جو حقائق ہیں ماضی کے, ان پر تو اتفاق ہونا چاہیے تمام تاریخ دانوں کے درمیان, میرا خیال ہے, کیونکہ ماضی کو تبدیل کرنا تو بہت ہی مشکل ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی سائنسی ایجاد ایسی ہو کہ آپ ماضی میں جا کے بیک ٹو فیوچر اور بدل دیں اس کو, کہ جو حقائق ہیں ان سے تو ہمارا رابطہ ہونا چاہیے. اور ترکی کے انٹلیکچوئلس کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آرمینین جینوسائیڈ جو ہے وہ ہوئی تھی اور اٹ واز اے فیکٹ. اب خاتون جو ہیں, جی بالکل, آپ اپنا تعارف بھی کرا دیں. میں عرفی خالد حسین ہوں. آئی ایم ٹیچر آف پاکستان اسٹڈیز ایٹ various some college. I just wanted, my question to Dr. Mubarak is کہ آپ نے کہا کہ ہمارے پاس ہسٹری کے ویریس پرسپیکٹیوز ہیں,
ایک میں ہم اپنے آپ کو ساؤتھ ایشیا کا حصہ سمجھتے ہیں, ایک میں ہم پرشین کی طرف جاتے ہیں کہ وہاں کا حصہ بن جائے, ایک میں ہم اسلامک کنٹریز کی طرف جاتے ہیں. آج کے پاکستان میں گیون دا گراؤنڈ ریالٹیز آف ٹوڈیز پاکستان, کون سا پرسپیکٹو ہے جو ہمیں کنسٹرکٹیولی سوٹ کرے گا اور ہمیں آج پروموٹ کرنا چاہیے؟ ہندوستان بر صغیر کا ایک حصہ ہے. اب دو الگ ملک ہو گئے, یہ علیحدہ چیز ہے, لیکن تاریخ کو آپ مطلب کہ نہیں پارٹیشن کر سکتے یا تاریخ کو تقسیم نہیں کر سکتے. تو اس لیے مطلب کہ قدیم ہندوستان کی تاریخ جو ہے اس کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے. ہمیں مطلب کہ چندر گپت موریہ کے بارے میں, اشوک کے بارے میں, یا مطلب کہ اس وقت کے جو پانی تھے فلاسفرز تھنکرز, ان کے بارے میں مطلب ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور ان کو پھر ہمیں جوڑنا چاہیے ہمیں اپنی تاریخ سے. اب ہم ایک تو ہم کہہ دیتے ہیں یعنی عہد وسطیٰ کو کہ مسلمانوں کی تاریخ ہے, جو دیکھا جائے تو یہ تینوں یعنی جو ہے نا, یہ ولیم جیمس کی جو کتاب تھی اس میں اس نے تاریخ کے یہ مذہبی تقسیم کی ہے کہ ہندو پیریڈ, مسلم پیریڈ اور برٹش پیریڈ. ورنہ مطلب کہ اس سے پہلے خاندانی طور پہ لکھی جاتی تھیں اور مسلمانوں کی حکومت ایک طرح سے عہد وسطیٰ میں نہیں تھی. آپ یہ کہیں کہ مسلمان خاندانوں کی حکومت تھی, عام مسلمان کی حکومت نہیں تھی. اس غلط فہمی کو ہمیں دور کرنا ضروری ہے. تاریخ کا ایک نیا پرسپیکٹو جو ہے وہ دینے کی ضرورت ہے. ہم چونکہ ہندوستان کا برصغیر کا حصہ ہیں, اس کا حصہ رہنا چاہیے, اس کی تاریخ کو پڑھنا چاہیے اور یہیں سے ہماری شناخت جو ہے وہ ابھرتی ہے. اس کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. میں گزارش کروں گا سلطان روم صاحب سے کہ تاریخ کے استاد ہیں وہ اس موضوع پر کیا بات کہیں گے. یہ جو سوال اٹھایا گیا ہے اس پر ان کی رائے کیا ہے؟ شکریہ جی. پہلے تو میں اسد اللہ خان صاحب کی بات کے حوالے سے بھی, خاص کر سوات کے حوالے سے بتا دوں گا کہ سوات کے حوالے سے بھی جو رپورٹنگ ہوتی رہی ہے اور ہو رہی ہے, تو جو کچھ وہاں پہ ہوا یا ہو رہا ہے وہ نہیں ہے. تو مطلب یہ فیکٹس, یہ بات تو ٹھیک ہے کہ پرسپیکٹو کے حوالے سے ہم دیکھیں گے, لیکن بنیاد تو اس پہ ہوتا ہے. تو اگر ہمارے پاس جو پرائمری سورسز غلط آ جائے تو اس کی بنیاد پر میرا جو پریزنٹیشن میں نے تیار کیا تھا وہ کلاس وار پرسپیکٹو آف دا سوات کرائسس تھا کہ میڈیا میں جو کچھ رپورٹ ہو رہا ہے اس کی بنیاد پر اب تک جتنے کتابیں اور ریسرچ آرٹیکل آ رہے ہیں اس میں اسے کیا رنگ دیا جا رہا ہے, جبکہ حقیقت میں کیا چیز تھی. بہرحال یہ تو اس کے حوالے سے تھی. تو یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ میڈیا میں کچھ رپورٹ ہو رہا ہے اور کتنے اور کس حد اور کتنے حد تک یہ صحیح ہے. جہاں تک دوسری بات ہے تو ٹھیک ہے, ہمارا رشتہ افغانستان سے یا سینٹرل ایشیا سے بھی ہے, ایران سے بھی ہے, لیکن زیادہ تر ہندوستان ہی سے یا برصغیر ہی سے رہ چکا ہے. لیکن جو کچھ ہم پڑھاتے ہیں تو اس میں پہلے جب ہم پڑھاتے تھے تو اس میں پری مسلم جو ہم کہتے ہیں اور پھر برٹش پیریڈ وہ ہم پڑھاتے تھے. لیکن 1999 کے بعد ہمارے صوبے کے حد تک بی اے کے لیول تک جو برٹش پیریڈ بھی ہٹا دیا گیا اور جو پری مسلم تھا اسے بھی ہٹا دیا گیا. تو ظاہر بات ہے کہ جب ہم شروع کرتے فرسٹ اور سیکنڈ ایئر ہم پڑھاتے ہیں اسلامک ہسٹری, اور وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر بن عباس تک, اس کے بعد نہیں. اور تھرڈ ایئر اور فورتھ ایئر میں یا بی اے میں جو پڑھاتے ہیں اس میں ایک اسلامک ہسٹری کا آپشن ہے دوبارہ, اور ایک ہے مغل اور سلطنت پیریڈ. تو ہم تو چین جو ہے ہمارا وہ کاٹ دیتے ہیں. تو ہمیں یہ رشتہ جو ہے یہ کاٹ نہیں دینا چاہیے. ہم کاٹ دیں گے, پہلے روٹ بھی معلوم نہیں, بعد میں بھی ہم کاٹ دیتے ہیں تو بیچ میں, اور پھر ہم پاکستان سے ملاتے ہیں تو کیا زنجیر بنے گی اس وقت. میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر جعفر احمد صاحب سے بھی میں گزارش کروں کہ وہ, کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہی حاصل مشاعرہ ہے یہ جو سوال ابھی اٹھا ہے. اچھا, وہ حاصل مشاعرہ تو ہوگا لیکن میں تو شاعری سے بہت دور ہوں. مجھے یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے جو ہسٹورینز ہیں ان کے دو بڑے بنیادی مخمسے ہیں. ایک مخمسہ تو یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ شروع کہاں سے کی جائے, جس کا ذکر ہوا, ویئر ٹو اسٹارٹ پاکستان's ہسٹری فرام 712 سے کریں, اینشینٹ انڈیا سے کریں, 1857 سے کریں.
دوسرا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ویئر ٹو لوکیٹ پاکستان's ہسٹری، کہ پاکستان کی تاریخ رکھیں کہاں پہ، کیا ہند اسلامی تہذیب کو اس میں شامل کیا جائے یا نہ کیا جائے، ہم اپنے آپ کو بر صغیر کا حصہ کہیں یا نہ کہیں۔ اچھا، مشرقی پاکستان الگ ہوا تو زید سلیری صاحب روزنامہ جنگ میں ہر دوسرے دن مضمون لکھتے تھے کہ مغرب کی طرف دیکھو، مغرب کی طرف دیکھو، ہماری اساس مغرب کی طرف ہے، ہمارے جو سورسز ہیں مغرب کی طرف ہیں، گویا مشرق وسطیٰ کی طرف دیکھیں۔ اتفاق ایسا ہوا ان کی بن آئی کہ مشرق وسطیٰ سے تیل نکل آیا اور آئل بوم ہو گیا، 30 لاکھ پاکستانی وہاں چلے گئے، پاکستان جو ہے مشرق وسطیٰ سے آرگینیکلی لنک ہو گیا، تو اب وہ پاکستان مشرق وسطیٰ کا حصہ بن گیا۔ پھر ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں 1980 میں ایک نیا پروجیکٹ سینٹرل ایشیا کی طرف ہوا، اور ہمارے اسٹریٹجسٹ نے سوچا کہ جناب ہمیں تو بڑی ایک سیکیورٹی مل جائے گی اگر ہم سینٹرل ایشیا تک پہنچ جاتے ہیں اور یہ ڈیپتھ حاصل ہو جائے گی، تو جناب ہسٹری پھر اس طرح سے لکھی جانی شروع ہوئی کہ ہم سینٹرل ایشیا کا حصہ ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ٹیریٹری اور ہسٹری کا تعلق ہے یہ ہمیشہ نیشن اسٹیٹس کو پریشان کرتا رہتا ہے، اور وہ ایک پولش ہسٹورین تھے نائکس پولنٹساس، انہوں نے بڑا اچھا فریز اس کے لیے کیا کہ ہسٹوریسٹی آف ٹیریٹری اینڈ ٹیریٹوریلائزیشن آف ہسٹری۔ تو ہم اس ہسٹوریسٹی آف ٹیریٹری اینڈ ٹیریٹوریلائزیشن آف ہسٹری میں پھنسے ہوئے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں کامن سینس کا ساتھ دینا چاہیے، تاریخ میں جب ہم جس کا حصہ تھے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، جب ہم مشرق وسطیٰ سے ہمارے لنکیجز تھے ہمیں اسے بھی پڑھانا چاہیے، ہندوستان سے لنکیجز تھے اس کو بھی پڑھانا چاہیے۔ تو یہ ایک جو ہم ایک ججمنٹ کر رہے ہیں بیٹھ کے آج کی پالیٹکس کی روشنی میں تاریخ نویسی کرنا، یہ غلط ہے۔ دوسری بات یہ کہ سب سے قطع نظر بات یہ ہے کہ تاریخ میں پڑھا کیا رہے ہیں۔ تاریخ میں اگر آپ ماضی کی تاریخ میں سلاطین کو پڑھا رہے ہیں، بادشاہوں کو پڑھا رہے ہیں، اور 60 سال کی تاریخ میں پڑھا رہے ہیں کہ قائد اعظم اور ان کے بعد خواجہ ناظم الدین اور پھر غلام محمد اور پھر ہوتے یہاں پہنچ گئے، تو یہ تو ایک زیادہ پولیٹیکل ہسٹری، ون سائیڈڈ پولیٹیکل ہسٹری ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ تاریخ صرف سیاست تک محدود نہیں ہے، تاریخ معاشروں کی ہوتی ہے۔ تاریخ اگر معاشروں کی ہوتی ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں محنت کشوں کا کیا کردار تھا، پاکستان کی تاریخ میں کسانوں کا کیا کردار تھا، کلرکوں کا کیا کردار تھا، نرسوں کا کیا کردار تھا، وکیلوں کا کیا تھا، استادوں کا کیا تھا، ہماری ریجنل موومنٹس کون سی تھیں۔ پاکستان میں کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں سے گراس روٹ موومنٹس نہ اٹھی ہوں ماضی میں، ان سب کو ہماری تاریخ کا کانٹینٹ ہونا چاہیے، اور ہمیں پاکستان کی ایک پیپلز ہسٹری کی طرف جانا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم رولرز کی ہسٹری کریں گے۔ ڈاکٹر جعفر احمد نے بہت اچھی بات کی، اور وہی ایک بنیادی سوال، ایک اور جو سوال ہے کہ کیا تاریخ حکمرانوں کی ہوتی ہے یا تاریخ عوام کی ہوتی ہے؟ تو اس سلسلے میں جو کہنا چاہیے کہ رویے ہیں یا جو نظریے ہیں ان میں تبدیلی ضرور پیدا ہوئی ہے۔ اگر میں مبارک علی صاحب سے کہوں گا کہ یہ بتائیے کہ عوام کی تاریخ لکھنے کا سوال کب پیدا ہوا اور اس سلسلے میں اب تک کیا کچھ ہوتا رہا ہے؟ جی، یہ دیکھیں، کوئی 1960 کی بات ہے کہ ایڈورڈ ٹامسن کا ایک مضمون چھپا تھا ہسٹری فرام دا بلو، اور اس نے یہ کہا تھا کہ ہمیں تاریخ میں ان لوگوں کے کردار کو دیکھنا چاہیے کہ جن کو تاریخ نے فراموش کر دیا ہے۔ ان میں چرواہے بھی ہیں، ان کے اندر کاشتکار بھی ہیں، ان میں صنعت کار یا اس میں ہنرمند بھی ہیں، تو ان کی تاریخ لکھنی چاہیے، چونکہ یہ جو تصور یا خیال ہے کہ تاریخ کو صرف عظیم لوگ بناتے ہیں، یہ خیال غلط ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو، اگر آپ کبھی پڑھیں، برٹولٹ بریخت کی ایک بہت چھوٹی سی نظم ہے کہ تاریخ کے بارے میں عام لوگوں کے سوالات، تو وہ یہی پوچھتا ہے کہ کیا جب آرمیڈا جو ہے ڈوبا تھا اسپین کا، تو کیا اکیلا کوئی فلپ ہی رونے والا تھا اور کوئی رونے والا نہیں تھا؟ یا جب سیزر نے گال فتح کیا تو کیا اس کے ساتھ کوئی باورچی بھی نہیں تھا؟
اس قسم کی بہت سی باتیں کہی ہیں کہ کس طریقے سے تاریخ سے عام آدمی کو خارج کیا گیا ہے. اب یہ ہے کہ اس کے بعد سے اب تاریخ کا ایک جو نیا رجحان ہو رہا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپلز ہسٹری آف انگلینڈ, پیپل ہسٹری آف یونائٹیڈ اسٹیٹس, اور ہندوستان کے اندر پیپل ہسٹری آف انڈیا کے نام سے عرفان حبیب صاحب, ان کی ٹیم جو ہے وہ مطلب کہ لکھ رہی ہے, اور اب تک ان کی 7-8 جلدیں جو ہیں وہ آ چکی ہیں, اور ان کا پروگرام یہ ہے کہ 40 والیومز کے اندر وہ تاریخ لکھی جائے. پاکستان میں چونکہ تاریخ کا کوئی آزاد سے کوئی ادارہ نہیں ہے, یہ یونیورسٹیز کا ایک مطلب کہ حصہ ہے, اور ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پر پڑھائی تو ہوتی ہے لیکن تحقیق نہیں ہوتی, تو اس لیے ہمارے ہاں ابھی تک پیپلز ہسٹری جو ہے وہ نہیں لکھی گئی ہے. اچھا, پیپلز ہسٹری کے جو سورسز ہیں وہ بہت دلچسپ ہیں جو کچھ لوگوں نے مطلب کہ استعمال کیے. مثلا ایک اٹیلین مورخ ہے گنزبرگ, اس کی ایک بہت دلچسپ کتاب ہے چیز اینڈ دا ورم. اس نے کیا یہ ہے کہ جو میڈیول پیریڈ کے اندر انکوزیشن کا محکمہ لوگوں کے مذہبی عقائد کی تحقیق کرتا تھا, تو وہ اس کا پورے ان کے ڈاکومنٹس بھی ان کے پاس ہوتے تھے. اس نے ان ڈاکومنٹس کی مدد سے 16ویں صدی کے لوگوں کے مذہبی عقائد کو اس نے مطلب کہ دیکھا ہے ان ڈاکومنٹ کی مدد سے, اور بہت دلچسپ مطلب کہ تاریخ ہے. اس کے بعد سے مورخوں کے لیے اب تو ایک عدالتی دستاویزات جو ہیں کہ عدالتوں کے اندر کس قسم کے مقدمے ہوتے تھے, کیا مسائل ہوا کرتے تھے, وہ بالکل تاریخ کا ایک نیا پہلو جو ہے سامنے لے کے آتے ہیں. دوسرا ریونیو ریکارڈ ہے کہ ریونیو ریکارڈ جو ہے وہ تھا, کون سے ٹیکسز لگتے تھے, کاشتکاروں کی کیا مطلب کہ حالت تھی, اس کی مدد سے تاریخ لکھی جا رہی ہے. اور پھر اگر آپ دیکھیں, اگر ہم اپنی طرف آئیں تو ہم مطلب کہ ہمارے یہاں جو CID کا ریکارڈ ہے, اور خاص طور سے برطانوی پیریڈ میں CID کا ریکارڈ ہے, اگر اس کا تجزیہ کیا جائے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے بڑے بڑے کارکنان تحریک جو ہیں, تحریک آزادی جو ہیں, وہ اس کے اندر ان کو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ برطانوی حکومت سے وظیفے لیا کرتے تھے, اور ان کا وہ پورا مطلب کہ جو تاریخ کے اندر امیج بنایا گیا ہے وہ غلط ثابت ہو جائے گا. اسی وجہ سے ہمارے آرکائیوز میں ابھی تک بہت سی یہ چیزیں کلاسیکل ڈاکومنٹس ہیں ان کو سامنے نہیں لایا جاتا ہے. میں کہتا ہوں جیلوں کی میں جو ریکارڈ ہے اس کو سامنے لایا جائے, تو جیلوں کی تاریخ میں آپ ڈاکوؤں کے کردار کو دیکھیں کہ آخر ڈاکو کیوں بنتے ہیں, ان کے پیچھے کون سے مطلب کی وجوہات ہوتی ہیں, تو آپ کو بالکل تاریخ کا ایک نئے پہلو سامنے. تو آپ مورخ جو ہیں ان ڈاکومنٹس کو استعمال کر رہے ہیں جو شاید جنہوں نے یہ ڈاکومنٹ جمع کیے تھے یا لکھے گئے تھے اس وقت ان کو خیال بھی نہ ہو کہ کبھی یہ تاریخ داں ان کو استعمال کریں گے, لیکن اب ان کی مدد سے مطلب کہ تاریخ کی ایک نئی تشکیل ہو رہی ہے. ہمارے ہاں اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ ہمارے ہاں تاریخ کے پڑھانے والے تو ہیں, تاریخ پر ریسرچ کرنے والے جو ہیں وہ نہیں ہیں. جب تک یہ صورتحال ہوگی ہم مطلب کہ تاریخ کو مکمل طریقے سے اپنے پورے سوسائٹی کی, معاشرے کی جو تاریخ ہے وہ نہیں کریں گے. ہم صرف سیاستدانوں کی تاریخ جو ہے وہ لکھتے رہیں گے, حکومتوں کی تبدیل ہونے کی تاریخ لکھتے رہیں گے. ہم یہ کہتے رہیں گے کہ پاکستان کا خواب اقبال نے دیکھا تھا, جناح صاحب نے اس کو پورا کر دیا, پاکستان بن گیا, چھٹی ہوئی. شکریہ. بالکل, یہ تو بالکل واضح ہے کہ کئی سوال ہیں کہ جو ابھی باقی ہیں اور بہت سے موضوعات ہیں جن پہ گفتگو ہونی چاہیے, لیکن جو حکمرانوں کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم لنچ کے لیے ختم کریں, تو میرے خیال میں 2 سوال جلدی سے لے لیتے ہیں, کچھ تو خیال کریں عوام کا بھی. جی میرا سوال یہ ہے کہ جو آفیشیل ہسٹری ہے پاکستان کی 1947 سے پہلے, اس میں کیا جو پاکستان میں آفیشیل ہسٹری ہے اس میں کیا کوئی امپورٹنٹ ریلیونٹ فیکچوئل اومیشن یا ڈسٹورشن آف فیکٹس ہے؟ شکریہ. یہ میرے خیال میں ڈاکٹر جعفر سے کہوں گا کہ وہ بتائیں, کیونکہ وہ پاکستان اسٹڈیز ہی کے استاد ہیں. دیکھیے, بات یہ ہے کہ جو 47 سے پہلے کی آپ پوچھ رہی ہیں بات, تو میں تو یہ کہوں گا کہ آپ وہ کے عزیز صاحب کی کتاب ضرور دیکھ لیں, مرڈر آف ہسٹری ان پاکستان. تو جو فیکچوئل مسٹیکس ہیں وہ تو انہوں نے بہت ہی تفصیل سے آئیڈینٹیفائی کر کے اور شو کیا ہے کہ کون سی چیزیں غلط بتائی جاتی ہیں. لیکن بنیادی بات وہ ہے جو ڈاکٹر صاحب نے کہا ابھی کہ فیکٹس میں تو چلیے کچھ غلطیاں یوں بھی ہو سکتی ہیں کہ لکھنے والا کوئی بہت پروفیشنل نہیں ہے, لیکن بیسک بات پرسیپشنز کی ہے کہ ہسٹری کے کسی ایک
پیریڈ کے بارے میں ہم پرسیپشن کیا کریٹ کر رہے ہیں، اور پرسیپشنز کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اور یہاں پہ کچھ اس موضوع پہ بات ہوئی بھی ہے۔ ایک میرے خیال میں اب ایک آخری سوال، اگر کوئی اچھا سا سوال کوئی ایسا کہ جس میں کوئی نیا پہلو، اچھا یہ فرض کر لیا آپ نے کہ آپ کریں گے، چلیں چلیں۔ سیاسی تاریخ کی بات ہوئی، معاشرتی تاریخ کی بات ہوئی، فلسفے کی تاریخ کی بات کے حوالے سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اپنی فلسفے کے لحاظ سے اپنی تاریخ لکھیں گے تو کیا لازمی طور پر ہمارا رشتہ مڈل ایسٹ اور سینٹرل ایشیا سے نہیں مل جائے گا؟ کیا تاریخ کے فلسفے کی بات کر رہے ہیں یا فلسفے کی تاریخ کی بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک، اچھا چلیں آپ پوچھ لیں بس۔ ہاں ٹھیک۔ I am Maskawat Hassan. I'm an ordinary Bangladeshi. I'm visiting Karachi, and I'm very happy to listen to your lectures and deliberations because I don't have any question. It was so illuminating, and we know the inception of Radcliffe line. It still exists in our minds, and I think this barrier is we are about to erase this barrier with the strength of internet. With rail line revolution, our middle class of South Asia, they tried to bring together have-nots and do something. I think with the strength of internet, this next generation in next 5 years, they are going to deliver you a complete clear mindset, and identity crisis will be always there. That's the basic thing. But thank you very much for your بالکل فلسفے والے سوال کا وہ کریں۔ ویسے بنگلہ دیشی فرینڈ ہیز پریزنٹڈ ایز اے ونڈرفل سمنگ اپ آف دس سیشن، سو وی ول ٹیک دیٹ فار ایز دی سمنگ اپ۔ بٹ ہمارے دوست محبوب پپاٹیا صاحب جو ہیں، انہوں نے سوال کیا جو میں سمجھا وہ یہ کہ جب ہم ہسٹری کو فلسافیکلی لکھنے کی کوشش کریں اور اپنے فلسافیکل سورسز جو ہیں ان سے بینیفٹ کرنے کی کوشش کریں تو کیا لامحالہ ہم مشرق وسطیٰ کی طرف نہیں چلے جائیں گے؟ میرا کہنا یہ ہے کہ فلسافیکل سورسز جو ہیں وہ صرف مشرق وسطیٰ میں نہیں ہیں، مشرق وسطیٰ میں بھی ہیں۔ اگر ہمیں ان سورسز سے، ابن خلدون مثال کے طور پہ ہماری بہت بڑی سورس بن سکتا ہے پاکستان میں ہسٹوریوگرافی کے لیے، لیکن ہاورڈ زن بھی ہماری بہت بڑی سورس بن سکتا ہے۔ اسی طرح ایڈورڈ تھامسن ہماری بہت بڑی سورس بن سکتا ہے جو ہمیں راستے دکھا رہے ہیں۔ ابن خلدون نے اگر سوسائٹی کا راستہ دکھایا کہ تاریخ میں معاشرہ ایک کردار ادا کرتا ہے، تو ہاورڈ زن نے ہمیں یہ دکھایا کہ بہت نچلے طبقات کے لوگ جو ہیں جنہیں عام طور سے ہم درخور اعتنا نہیں سمجھتے، یہ لوگ معاشرہ سازی میں کتنا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو مجھے تو خوشی ہوئی کہ آپ نے نشاندہی کی، جس سے ہمیں یہ کہنے کا موقع ملا کہ اگر ہم ہسٹری کو فلسافیکلی دیکھنے کی کوشش کریں تو ہمارے پاس ایک جہان معنی ہے پورا، کہ مشرق وسطیٰ میں بھی آپ کو سورسز ملیں گے، آپ کو یورپ میں بھی ملیں گے، امریکہ میں بھی ملیں گے، اور شاید چائنا میں بھی ملیں۔ میں اپنے تینوں پارٹیسپینٹس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت ہی فکر انگیز یہ محفل تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سوالات ہم یہاں سے لے کر اٹھیں گے وہ ہمارے ساتھ رہیں گے کچھ دیر۔ شکریہ بہت بہت۔